یہ بتائیں مجھے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس کو انکار کرنے کی پھر اقرار کرنے کی یہ ضرورت کیوں محسوس ہے؟ یعنی آپ کی تحقیق اس معاملے میں کیا ہے؟ یہ آپ کن کی بات کر رہے ہیں؟ خاور مانیکا؟ نہیں، خاور مانیکا کی بھی اور عمران خان صاحب کی بھی۔ انکار کیوں کیا تھا انہوں نے پہلے؟ دیکھیں انہوں نے انکار اسی لیے کیا تھا خاور مانیکا صاحب تو ان کی پہلے قسمیں کھاتے رہے، ان کی پاکیزگی کی، اپنی بیوی کی۔ اب وہ 5 سال بعد مقدمہ کیا، وہ تو الگ بات ہے، لیکن خان صاحب نے پہلے کہا کہ 1 جنوری کو تو ہم نے صرف رشتہ بھیجا ہے، نکاح نہیں ہوا۔ اب عدالت میں کہا کہ 1 جنوری کو نکاح ہو گیا تھا، اس کی ضرورت کیا تھی؟ شامی صاحب، ایک تو انٹرسٹنگلی آپ دیکھیں کہ 1 جنوری کو جب انہوں نے نکاح کیا ہے تو انہیں سپریم کورٹ کی طرف سے صادق اور امین قرار دیے ابھی 16 دن ہوئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے پھر جھوٹ بولا۔ نہیں، مگر دوسری بات یہ ہے، عمر چیمہ صاحب، صادق اور امین تو اس مقدمے کی حد تک قرار دیا نا جو اس کے سپریم کورٹ کے سامنے تھا۔ ہاں جی، خیر، انہوں نے جو سیاسی طور پہ اس کو چلایا، انہوں نے کہا جی کہ میں ایک واحد ایک پولیٹیکل لیڈر ہوں کہ جس کو صادق اور امین قرار دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو خان صاحب کو اس میں یعنی تضاد پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ہاں، ان کو ضرورت یہ تھی کہ ان کو پتا تھا کہ عدت کے دوران نکاح کرنا یہ ایک لا کی وائلیشن ہے۔ انہیں اس چیز کا آئیڈیا تھا، اور یہ بات مزید اس طرح بھی کنفرم ہوتی ہے تو پھر نکاح نہ کرتے، اس میں کیا ہے؟ سر پھر وزیر اعظم کیسے بنتے؟ وہ یہ بھی تو کہا جا رہا تھا نا۔ یہ کوئی ایسی پیشگوئی بھی تھی اس میں؟ اچھا، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یعنی میں اس پہ آتا ہوں، اس پہ بھی آ رہا ہوں۔ ایک مجھے یہ ذرا بات کمپلیٹ کر لینے دیں کہ ایک تو یہ ہے کہ کیا انہیں یہ آئیڈیا تھا کہ عدت پوری کیے بغیر یہ کرنا کیا ایک جرم ہے؟ اس کا آپ اندازہ اس سے لگائیے کہ جب انہوں نے 18 فروری کو اعلان کیا جی کہ پہلے نکاح نہیں ہوا تھا، جی ابھی نکاح کیا ہے، تو 19 فروری کو جو فرح بی بی ہے اس نے جیو کو انٹرویو دیا، اور عثمان بٹی ہمارے لاہور کے رپورٹر ہیں، ان کو انٹرویو دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ 18 فروری کا وہ اس چیز پہ مصر اس طرح سے تھی، اس آرگومنٹ کے ساتھ کہ جی 14 فروری کو تو عدت پوری ہوتی تھی، تو اس سے پہلے نکاح کیسے ہو سکتا تھا؟ ٹھیک ہے، اس سے ایک بات تو یہ پتا چلا کہ وہ جھوٹ کیوں بول رہے تھے پہلے، کہ وہ اس چیز کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ عدت والا معاملہ سنگین ہے۔ اب جو دوسری بات ہے کہ آپ یہ کہ انہیں جلدی کیا تھی کہ وہ 1 کو کیوں کرنا چاہ رہے تھے، جو مفتی سعید ہیں یہ ان کے ساتھ گئے لاہور میں، اور انہوں نے بتایا کسی کو کہ بھئی ادھر تو اس حد تک جلدی تھی کہ ٹائم کی قید تھی کہ اس سے پہلے ہم نے لاہور پہنچنا ہے اور فلان ٹائم تک نکاح کرنا ہے۔ اب یہ میرے اہل کو بشرا بی بی جو ہے ان کی کوئی ترجیحات تھیں، ان کے ذہن میں تھا جی کہ جو ہے نا وہ اندھیرا پڑنے سے پہلے کرنا ہے، یا فلاں اس کے بعد 2 تاریخ شروع ہو جاتی ہے، یا کون سا دن شروع ہو جاتا ہے۔ یہ آگے ساری جو ترجیحات ہیں یہ تو بشرا بی بی بتا سکتی ہیں کہ اس تاریخ کو کرنے سے عمران خان کے وزیر اعظم بننے پہ کیا اثرات ہوئے ہیں۔ بہرحال مگر پھر یعنی انہوں نے عدالت میں ایک اور بیان دے دیا، اس سے پہلے ٹویٹس وہ اور کی انہوں نے، ایک مہمہ سا بن گیا ہے۔ یہ دیکھیں نا، ہمارے بہت سارے لوگ اب عدت پہ اٹکے ہوئے ہیں۔ اگر عدت کو فار اے مومنٹ ہم اگنور بھی کر دیں، کہ ہم یہ بھی سمجھیں جی کہ یہ عدالت نے بھی اوور ڈو کیا ہے، تو کیا کسی نے یہ بات کی کہ اتنا بڑا پاپولر لیڈر کہ کس ڈٹائی کے ساتھ اس نے جھوٹ بولا؟ اس پر کوئی بات نہیں کرتا۔ صادق اور امین والا مسئلہ بعد میں بھی یعنی کہ اس کے اوپر آ گیا۔ یہ تو اب ان کے اب کیا کہیں اس کے اندر، ہم اس پہ افسوس کا اظہار ہی کر سکتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے۔